بھی آپ لوگوں نے ہاتھ دھو لینے دے گا، کمال کرتے ہو یار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ڈاکٹر پیارے دوست عثمان غنی صاحب، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے بلایا، ان کی ٹیم نے یہاں ہمیں بلایا، ہمیں عزت بخشی، یہ ہمیشہ ان کی عزت یاد رہے گی۔ اس سے پہلے بھی ہم 31 ستمبر کو آئے، انہوں نے جو عزت بخشی وہ بھی ابھی تک یاد ہے، اور آج کی عزت بھی ان کی ہم یاد رکھیں گے۔ اور شکریہ آئی چینل والوں کا بھی کہ انہوں نے بلایا اور ہم یہاں پہ آئے، اور لیڈ ڈاکٹرز سامعین حاضرین سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پہلے ہی وقت کی تلوار سر پہ دے دی ہے کہ 10 منٹ، میرے خیال میں 1 منٹ تو گزر گیا، اب 9 منٹ رہ گئے ہیں، لیکن میں ٹائم کا بڑا پابند ہوں، میں کوشش کروں گا کہ 9 منٹ میں وہ بتاؤں جو 90 منٹ کی تقریر میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ سب ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں، ہم بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں۔ اگر آپ نے ہومیوپیتھک بننا ہے تو چند باتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے میری دعا آپ سب کے لیے کہ آپ ہومیوپیتھ ڈاکٹر بنیں اور مشہور نہ ہوں۔ کیا کہہ دیا میں نے؟ غلط بات تو نہیں ہوگی کہ آپ مشہور نہ ہوں؟ اور بھائی مشہور نہیں ہونا، مشہور تو ٹی وی کے اشتہار والے بھی ہو جاتے ہیں، مشہور تو اخبار میں اشتہارات دینے والے بھی ہو جاتے ہیں، مشہور تو آج کل فیس بک والے بھی ہو جاتے ہیں، مشہور تو آج کل وہ یوٹیوب والے بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ جیسے یہ چیزیں بند کرتے ہیں ان کی مشہوری ٹھپ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سب مشہور نہ ہو، بلکہ میری یہ دلی خواہش ہے کہ آپ سارے مشہور نہ ہوں، آپ مقبول ہوں۔ اب مقبول ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہوتا ہی وہ ہے جو مقبول ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، کمبینیشن والا کبھی مقبول نہیں ہوگا، سنگل ریمیڈی دینے والا ڈاکٹر ہمیشہ مقبول ہوگا، اور اگر اس نے مائنڈ پکڑ لیا آپ کا تو وہ سمجھے مقبول ہو گیا، اگر مائنڈ نہیں پکڑا تو سمجھے نہیں مشہور۔ آپ نے برین پکڑ لیا، اور بھئی یہ ایک برین ہے، اس کے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں کچھ لوگوں کا مائنڈ ہے ہی نہیں۔ میں نے پھر غلط کہہ دیا شاید، مائنڈ کیوں نہیں؟ مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، سو رہے ہیں۔ سوتے بندے کا مائنڈ نہیں ہو سکتا، آپ سوتے بندے کی سمٹم نہیں لے سکتے، اس کا مائنڈ کیا ہوگا؟ کوئی بیہوش بیٹھا ہوا ہے اس کی آپ سمٹم نہیں لے سکتے، اس کا مائنڈ کیا ہوگا؟ جو گہری نیند میں خراٹے لے رہا ہے اس کی مائنڈ کی سمٹم لے سکتے ہیں، آپ اس کی مائنڈ کی سمٹم لے سکتے ہیں جو بندہ بیٹھا ہے اور الائیو ہے اور الرٹ ہے۔ اور آج میں مائنڈ پہ ڈیٹیل نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے مائنڈ پہ، اور مائنڈ کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو پریکٹس چلانے کے لیے جیسے ایک میکینک ہوتا ہے، ایک مستری ہوتا ہے، اس کے پاس پلاس ہوتے ہیں، اس کے پاس ہتھوڑی ہوتی ہے، اس کے پاس رینچ ہوتے ہیں، پیچکس ہوتے ہیں، عجیب عجیب مشینیں ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس بھی ٹول ہونے چاہیے، ہمارے پاس بھی ٹول ہونے چاہیے۔ ہمارے ٹول کیا ہیں؟ ہمارے پیشنٹ کے لیے، بیماریوں کے لیے ہمارے ٹول ہیں، یاد رکھیے، اس کے بغیر کلینک نہیں چلے گا۔ آپ کے پاس اینٹی بایومیٹک میڈیسن ہونی چاہیے، مثلا سفلائنم ہے، آرمیٹ ہے، سولائنم ہے، سلفر ہے، یہ 30 سے لے کے CM تک آپ کے لیے ہونا چاہیے۔ ٹیوبرکلائنم ہے، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ سیپٹوکاکسینم ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ نیموکاکسین ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ٹیوبرکلائنم ہے، وہ ہونا چاہیے۔ کارسینوسن ہے، وہ ہونا چاہیے۔ تھوجا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔
थूजा बहुत कम इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ पर कार्सिनोसिन भी दे दी, जहाँ पर सल्फर भी दे दी, जहाँ पे सिफ्राइनम भी दे दी, जहाँ पे मेडोनिन भी दे दी, केस फंसा हुआ वही का वही फंसा हुआ। क्यों? और भाई आपको पता ही नहीं है कि 80-90% बच्चों को जो वैक्सीनेशन होती है उसके नुकसान चल रहे हो तो आप उसको दूर ही नहीं करते। और जैसे ही इन केसेस को जो रुके होते हैं जिनमें ऑब्स्टेकल आ रही, रुकावट हो रही है, इधर आप थूजा दें, उधर आप हफ्ते बाद उसका रिजल्ट देखें, वो कहते हैं मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ गई। थूजा नंबर 1 पे भी आ जाती है। मेरे क्लिनिक में थूजा का इस्तेमाल ज़्यादा है, रेडियम है उसका इस्तेमाल ज़्यादा है, इस तरह की और भी दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल मेरा ज़्यादा होता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप पढ़ें। मैंने मोहतरम डॉक्टर साहब के, उस्मान साहब के लेक्चर देखे, ये हर लेक्चर में कहते हैं पढ़े। मैं भी यही कहता हूँ पढ़े। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप पढ़ेंगे, अगर आपने होम्योपैथ बनना है तो आप पढ़ेंगे, अगर आपने होम्योपैथ बनना है तो आपके अंदर से होम्योपैथ की बू आनी चाहिए, अगर आपने होम्योपैथ बनना है तो आपकी बातों से पता चलना चाहिए आप होम्योपैथ हैं, अगर आपने होम्योपैथ बनना है आपके क्लिनिक में जाए तो पता चलना चाहिए होम्योपैथ डॉक्टर है। होम्योपैथी की डिस्कस होनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, अपने अंदर होम्योपैथी को ऑब्जर्व करो। जब आप होम्योपैथी को ऑब्जर्व करेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस में होम्योपैथ बैठाएंगे तो फिर आप देखें कि आपके रास्ते खुलेंगे। एक दफ़ा सबकॉन्शियस में होम्योपैथ को बैठाएं कि होम्योपैथी है क्या चीज़, उसको बैठाएं। और मैं भी कहता हूँ कि होम्योपैथी को पढ़ेंगे, पढ़े बगैर भी आप हो सकते हैं कामयाब, मकबूल नहीं होंगे। मैं आपको चल के बता रहा हूँ क्योंकि टाइम की तरह कम है कि जो मेरे तजर्बे में है वो आप मेडिसिन देकर रिजल्ट तो हासिल करें, लेकिन अगर माइंड को पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह मकबूल होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सब मकबूल हों। मैं चाहता हूँ कि आप सब डॉक्टर अली बने, मैं चाहता हूँ कि आप सब डॉक्टर उस्मान बने, लेकिन इनको देखें तो सही, इनके माइंड में क्या है, होम्योपैथी है। मुझे अली साहब का पता है, हमारा पीछे 25-30 वर्षों का साथ है, हमने होम्योपैथी के अलावा कोई बात ही नहीं की। आज से 30 साल पहले थे, हम यंग थे बिल्कुल, हम बहुत सी और भी बातें कर सकते थे, लेकिन तब भी हम हर वक्त होम्योपैथी की बातें करते थे। रात को 3-3 बजे तक हम क्लिनिक से उठ के, कोई 1 बजे उठ रहा है, कोई 1:30 बजे उठ रहा है, गाड़ी में बैठे हैं, किसी होटल में चाय पी, होम्योपैथी की बात हो रही है। घर के आगे मुझे ड्रॉप करने आया, मैं इनको ड्रॉप करने गया हूँ, इनके घर के आगे खड़े 3 बज के 4 बज के, होम्योपैथी का सिलसिला, होम्योपैथी जो है, होम्योपैथ बने तो सही ना, होम्योपैथी को अपने ऊपर सवार तो करे, अपने अंदर जज्ब तो करे, एब्जॉर्ब तो करे, फिर देखिए होम्योपैथी करती क्या। इसलिए कि माइंड को जरूर लें और हाइपनोसिस इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़ेगी और आप मकबूल होंगे। अब मैं ये कहना चाहूँ, चंद एक बता देता हूँ कि जैसे आपके पास सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस के केस आते हैं और यहाँ पे दर्द, यहाँ पे बोझ, यहाँ पे वज़न, तकरीबन 60% लोग कहते हैं यहाँ पे वज़न है, यहाँ पे दर्द है, मूवमेंट मुश्किल है, राइट नहीं सकता, लेफ्ट नहीं देख सकता, नीचे नहीं देख सकता, और आजकल मोबाइल की वजह से गलत एंगल पर लेटने से भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी आप अगर पैरस कार्डिफोलिया इसको CM में दें तो आपके मैक्सिमम पेशेंट इस पेन से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और आप देखें कि होम्योपैथी में कितनी आसानियाँ हैं कि आप जब माइंड को देखते हैं तो अगर कोई, अभी मैं देख रहा था यहाँ कुछ बैठे आदमी थे, डॉक्टर्स थे, तो बच्चों को भी मैं देखता हूँ, होम्योपैथी कितनी आसान है अगर आप उसको याद करें। पढ़ेंगे ज़रूर, जिस तरह डॉक्टर उस्मान साहब हर लेक्चर में कहते हैं पढ़े, मैं भी कहता हूँ पढ़े। आज मैं आपसे वादा लेके जाऊँगा कि आप पढ़ें। जब भी हमारी मुलाकात हो फिर आप बताएं कि आप कितना कामयाब है। इंशाल्लाह आप आज अगर हमारी 1-2 साल में फिर मुलाकात होती है तो मुझे उम्मीद है अगर आप पढ़ेंगे, माइंड को पढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ पे होंगे। लेकिन एक चीज़ है पढ़ने में कि अगर पढ़ें तो रोज़ की 1 दवाई पढ़ें, 2 ना पढ़ें, 3 ना पढ़े, 4 ना, एक पढ़े, बोरिक में पढ़े, काशीराम में पढ़े, एलन में पढ़े, डॉक्टर आबद की किताब में पढ़े, एलन में पढ़े, आप बोरिक में पढ़े, लेकिन एक पढ़े। दूसरे दिन समझ नहीं आती फिर वही पढ़े, तीसरे दिन नहीं पता चला फिर वही पढ़े। जब तक आप उस दवाई से ओवर नहीं हो जाते, आप पूरा याद लेते उस दवाई को मत छोड़ें। चाहे महीने में 10 दवाइयाँ पढ़ें, रिजल्ट आपके सामने
میں بھی انشاءاللہ زندگی تو آپ کے ساتھ ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ہیں، سال بعد رزلٹ دیکھ لیجیے۔ پڑھیں گے لیکن ایک دوائی روز پڑھیں گے، جب ایک پڑھ لیں پھر دوسری پڑھیں، تیسری پڑھیں، چوتھی پڑھیں، اور ایک ہی میڈیسن کو بہت سی کتاب میں سے پڑھیں۔ ویسے ہومیوپیتھی کتنی آسان ہے، دیکھیں اگر جو لوگ، میں تو اس پہ دوائی دیتا ہوں، یہ جو میں آپ کو جیسچر بتانے والا ہوں یہ مائنڈ کے جیسچر ہے۔ مائنڈ کیا کرتا ہے، نیورون کیا کرتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹر کیا کرتے ہیں، نیورو پاس کیا بنتے ہیں، اس پہ کبھی ٹائم ہو تو بڑا ٹائم چاہیے، لیکن آپ کے جیسچر ایسے بن جاتے ہیں کہ اگر ایک بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آتے ہیں کلینک میں ماں باپ کے ساتھ، ذرا سی بات ہوئی خوش ہوئے، تالی مار رہے ہیں، اگر بچے نے تالی ایسے ماری ہے اس کو سٹرامونیم دے دیں، چاہے وہ سی پی کا بچہ ہے، چاہے وہ ڈیلیڈ گروتھ کا بچہ ہے، چاہے وہ لیکٹوز انٹالرنس ہے، ملک انٹالرنس کا بچہ ہے، چاہے کسی کا بچہ ہے، چاہے خوف زدہ ہوتی ہے، چاہے بخار ہوتا ہے، اگر وہ بچہ ایسے تالیاں مارتا ہے سٹرامونیم پہلی دوائی بنے گی۔ اور کچھ بچے آپ دیکھیں تو ایسے تالیاں مارتے ہیں، اب دیکھیں ہومیوپیتھی کے بعد ایسی تالیاں مارنے کا سیکھے کار ہے، اس کے سٹرامونیم ہے۔ اور اگر ایک دفعہ بچہ تالی مارتا ہے، یہ اکثر مارتے ہیں بڑے بچے، ان کی دلسیمیم دوائی ہے، آپ دل دلسیمیم ہائی دیکھیں، ان کی باقی سمٹمز بھی، مینٹل سمٹم، ان کی فزیکل سمٹم، ان کی تھرمل سمٹم سب ٹھیک ہوں گی۔ اور اسی طرح دیکھیں اگر کوئی فیمیل آتی ہے اور جی میرے ہپس بہت ہیوی ہو گئے ہیں، پلسٹیلا دوائی آپ دیں، اس کو دیں تو صحیح، 30 دیں، 200 دیں، مہینہ 2-3 مہینے کھلائیں، میری آزمودہ ہے کہ موٹاپا پیچھے سے کم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آ رہا ہے کہ جی میری چیسٹ بہت ہیوی ہوگی، چربی ہے، پیچھے سے چربی ہے، آپ ایسیڈائٹک دیں، اس کو مہینہ 2 مہینہ دیں، دیکھیں یہاں سے وہ سمارٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی عورت آپ کی کہتی ہے میرا چہرہ بہت ویک ہو گیا، بالکل ایسے ویک ہو گیا، اس کو کریں ایسیٹک ایسڈ، اس کو 30 میں کھلائیں، مہینہ 2 مہینہ، آپ دیکھیں کہ آپ پہچانیں گے نہیں اس کو۔ اسی طرح کچھ مریض ہوتے ہیں کہ میرے بازو موٹے کر دیں، بازو پتلے، آپ گریفائٹس کھلا دیں، آپ روز کی 30 دیں، دوسرے دن 30 دیں، 2 مہینے بعد رزلٹ دیکھ لیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں کچھ مریض کہتے ہیں جب سے مجھے ٹائیفائڈ ہوا ہے مجھے پرابلم ہے، ٹائیفائڈ دے دیں، سولینم دے دیں۔ جب سے میں ڈرا ہوں میرے اندر یہ پرابلم ہو گئی ہے، اس کو ایکونائٹ دیں اور اوپیم دیں۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا آج سے 2-3 سال پہلے، اس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، میں اپنی بہترین اپنی اسٹڈی بک رپورٹی دے چکا، کوئی فرق نہیں پڑا، میں بڑا پریشان کہ اس کو ٹھیک فرق کیوں نہیں پڑتا، کیونکہ عموماً فرق تو پڑ جاتا ہے، ٹھیک چلو میں کہتا تو نہیں ہوتے سارے، فرق تو پڑتا ہے، اس کو فرق بھی نہیں پڑ رہا، میں بڑا پریشان۔ تو میں نے جناب ایک دن اس کی نبض پکڑی تو مجھے کہتا ہے کہ جی اسی طرح میری نبض پکڑی تھی ایک کرنل صاحب نے، تو اس وقت سے میرا بی پی آئی ہو گیا۔ میں کہا کیوں، کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نبض پکڑنے کے ساتھ کہا اوہ، تو میرا بلڈ پریشر 200 سے نیچے آتے نہیں، میں اس کو ایکونیٹ سی ایم دی، آج 2 سال ہو گیا، اس کا بلڈ پریشر بھی اور باقی سمپٹم بھی ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جب کوئی بچے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں جی میننجائٹس ہوا تھا تو مجھے یہ پرابلم تھی، آپ بیل سی ایم سے اس کا علاج شروع کریں۔ میرا خیال ہے کہ علی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہیں تو 9-10 منٹ ہو گئے ہیں، کہنے کو بہت کچھ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں کہوں گا۔ ویسے میرا ہر مہینے کی 2 تاریخ کو لیکچر ہوتا ہے، آج کل وہ ہم لائیو بھی کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں۔ میرا فون نمبر، میرے کلینک کے دروازے ہومیوپیتھ کے لیے کھلے ہیں، کوئی میڈیسن چاہیے اس کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں، تو آئندہ میں آؤں تو مجھے امید ہے کہ آپ سارے مقبول ہوں گے، مشہور نہیں ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ جی ماشاءاللہ ڈاکٹر طارق صاحب نے بہت ہی پیاری پیاری اور قیمتی باتیں بتائی ہیں۔